صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، پروگرام حضور سب کے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان نور محمد جلال. آج وہ دن ہے، آج وہ سعید ساعتیں ہیں، آج وہ وقت ہے جس کے لیے 12 دن یعنی یکم سے لے کے 11 تک ہم نے یہاں پر اپنی حاضری کا اہتمام کیا اور انتظار کیا کہ وہ مبارک دن آئے گا جس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امت کے غمخوار اور کائناتوں کے لیے رحمتیں بن کر آئے ہیں. حضور علیہ السلام کی رحمت سے کوئی محروم نہیں ہے. کائنات کے ذرے ذرہ جو ہے اس کو حضور علیہ السلام کی رحمتوں نے محیط کیا ہوا ہے. آج وہ دن ہے، آج وہ گھڑی اور وہ ساعت ہے جب آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اور یہ دن، یہ وقت اور یہ گھڑیاں پوری بنی نوع انسان میں اگر وقت کا احاطہ کیا جائے، اگر گھڑیاں، سال، مہینے اور صدیاں گنی جائیں، ان کو جمع بھی کر لیا جائے تو اس دن کی اس ساعت کے برابر نہیں ہو سکتی جس ساعت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ نے جنم لیا. اور یہ دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے اللہ کی وہ رحمت اور انعام تھا جس کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کے دور میں اٹھا، ہمیں ان کا امتی بنا کے اٹھا جس کے بارے میں تیری آیتیں اور تیرے احکامات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شان والا نبی آئے گا. بلکہ نبی علیہ السلام کی مبارک ولادت سے پہلے جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کا آخری پیغمبر آنے والا ہے جو نبیوں کا سردار ہوگا، جو رحمت کائنات ہوگا، جو تمام بنی نوع انسان کے لیے باعث رحمت ہوگا، جس کی محبت اور جس کی سیرت اور جس کی تمام شخصیت میں ایسے اوصاف رکھے گئے ہیں جو اس سے پہلے اتنی اوصاف کا مالک کوئی اس دنیا میں نہیں آیا. مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں ظہور قدسی ان کا بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت تحریر ہے. چونکہ
زبان و بیان کے اعتبار سے ہم تھوڑے سے مشکل پسندی کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ اب ہم سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ کائنات کا جو منظر ہے یہ اجڑا ہوا تھا، بے رنگ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنگل تھے، پھول نہیں تھے، کانٹے تھے، بہاریں نہیں تھیں اور گلدستے نہیں تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دریا تھے لیکن سوکھے ہوئے تھے، سمندروں کی موجیں زمین کو لپیٹ میں لے چکی تھی، گناہوں کی بدترین دلدل میں انسانیت پھنس چکی تھی، اندھیرا تھا، ہر طرف اندھیرا، اور روشنی کو ترستی ہوئی آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے اللہ ہم پہ رحم فرما اور اس رحمت والے پیغمبر کو بھیج دے جس کی وجہ سے ہم پر آسانیاں ہوں گی۔ یہ تمام جتنے مناظر ہیں، ان سب کی خواہش پیغمبروں کی، انسانوں کی، عام انسانوں کی، حیوانات کی، پرندوں کی، جمادات کی، کائنات کے ذرے ذرے کی یہ خواہش اور امید تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا جائے اور حضور تشریف لائیں۔ وہ ساتھ جب آئی، وہ گھڑی جب آئی تو پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ جو اجڑے ہوئے گلستان تھے وہاں سے کونپلیں پھوٹنا شروع ہو گئیں، جو پھولوں کے پودے مرجھا گئے تھے وہاں پہ کلیاں اور پھر انہوں نے چٹکنا شروع کر دیا، جو دریا سوکھ چکے تھے ان دریاؤں میں رحمت کا پانی آنا شروع ہو گیا، جو منظر اجڑے ہوئے تھے ان میں بہاریں آ گئی، جو دل ٹوٹے ہوئے تھے وہ جوڑ دیے گئے، جو آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی انہیں بینائی دی گئی، جو سوچیں منجمد ہو گئی تھی انہیں زندگی خو کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک ولادت کی یہ برکات تھی کہ پوری کائنات میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ لیکن آپ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا اور منشا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے 2 ماہ پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ وہ اپنے سسرال گئے ہوئے تھے مدینہ طیبہ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، بیمار ہوئے، ان کا وصال، اور وہ وہیں پہ مدفون ہوئے جنت البقیع میں۔ اب ان کو منتقل بعد میں کیا گیا۔ تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، ایسی ماں کس کو نصیب ہوگی؟ ایسی ماں جس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کی کوکھ سے، اس کے بطن سے کائنات کے اس پیغمبر نے جنم لیا جو خدا کے بعد علم و مقام و مرتبے میں، خدا کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ مجھے اس بات پہ سرشار صدیقی کا ایک نظم کا ایک ٹکڑا یاد آتا ہے، وہ سیدہ آمنہ کے شان میں انہوں نے لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تجھ پہ روشن کرم کباب ہوا، تیرا النبی خطاب ہوا، تو کہ آئی رسول سے پہلے، شاخ لازم ہے پھول سے پہلے۔ یہ وہ ماں ہے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، جس کے بیٹے نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال تک آپ نے بڑی محنت محبت سے، ظاہر ہے قریش کا خاندان تھا، عبد المطلب کا یہ گھرانہ اور خانوادہ تھا، کوئی عام لوگ تو نہیں تھے جہاں ان کی پرورش اور جہاں سیدہ آمنہ نے ان کو رکھا۔ 6 سال تک آپ نے پرورش کی، اور اس میں سے 4 سال پہلے عرب کی رسم و رواج کے مطابق چونکہ بچوں کو پرورش کے لیے قرب و جوار کے دیہات کی دائیاں آ کے لے جاتی تھی، نبی علیہ السلام کو بھی 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی محبتوں سے پالا، بڑی محبتوں سے آپ کی تربیت اور شفقت اور ان پہ کیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ نبی علیہ السلام جب ان کے گھر میں تشریف لے آئے تو حلیمہ سعدیہ کے گھر کا نقشہ بھی بدل گیا۔ وہ جہاں غربت تھی، وہ جہاں تنگ دستی تھی، وہاں پہ ایک خیر کثیر آ گیا۔ ایون کہ جو بکریاں جن کے دودھ سوکھ چکے تھے ان میں پھر بہار آ گئی اور گھر کا ہر برتن دودھ سے بھر جاتا تھا۔ یہ وہ معجزات تھے جو نبی علیہ السلام کے بچپن میں رونما ہوتے رہے۔ پھر 6 سال کی عمر میں حضرت سیدہ آمنہ حضور کی والدہ کا ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ وہ آپ بھی مدینہ یثرب میں تشریف لائی ہوئی تھیں، اپنے والدین کے گھر واپسی جاتے ہوئے ابوا کے مقام پر بیماری کی وجہ سے آپ کا وصال ہو گیا، اور حضور آقا علیہ السلام پر وہ دن بہت بھاری تھا۔ ایک چھوٹا بچہ 6 سال کا، اس کے سامنے جب اس کی ماں
جسم جو ہے وہ روح چھوڑ جاتی ہے اور خالی ایک میت پڑی ہوتی ہے، تو وہ بچہ بلاتا ہے، اسے جواب نہیں ملتا۔ یہ نبی علیہ السلام ہیں، ان کٹھن مراحل سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی لونڈی جن کا نام سویبہ تھا، بعض لوگ غلطی سے صوبیہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے، نام تھا ان کا سویبہ۔ تو حضرت سویبہ نے پھر آپ کو لے کے مدینہ منورہ چلی گئی، ان نے آپ کو پالا 8 سال تک حضرت عبد المطلب، اور پھر جانے سے پہلے انہوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ سویبہ نے آپ کی بڑی خدمت کی۔ 12 سال کی عمر میں پہلا سفر نبی علیہ السلام نے ملک شام کا کیا، تجارت کی غرض سے حضرت ابو طالب انہیں لے کے جا رہے۔ وہ ایک جگہ پہ پہنچے جہاں انہوں نے پڑاؤ کرنا تھا، وہاں پہ ایک صومعہ تھا، وہاں کا جو راہب تھا بحیرہ، اس نے جب اس قافلے کو دیکھا تو کہا کہ یہ بچہ کون ہے، اس کے یہ کس کے ساتھ ہے؟ تو کہا حضرت ابو طالب نے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے ساتھ ہے۔ تو اس راہب نے کہا بحیرہ نے کہ اسے واپس لے جاؤ، میں اس کی پیشانی پر آخری نبی ہونے کے آثار اور نور دیکھ رہا ہوں، اس کی پیشانی بڑی منور ہے۔ اور پھر جب یہ سفر کے لیے آپ نکلے تھے تو میں نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی تھیں، شجر و حجر کے کو سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ بھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پورے وثوق کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ وہ سجدہ کناں تھے اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ جب تم کسی درخت کے نیچے پڑاؤ تم نے کیا تو اس کی ٹہنیاں ادب سے جھک گئیں، اور جہاں یہ بچہ بیٹھا ہوتا تھا وہاں پر بادلوں کا سایہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس نصیحت کو بڑی محبت سے اپنے دل میں، اور پھر آپ کا از حد خیال رکھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا۔ اور حالانکہ اس میں بھی ایک بات کہ پیدائش کے وقت بھی آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی، لیکن اس کا اعلان 40 برس کی عمر میں ہوا۔ پھر آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، دعوت سے تربیت کی طرف۔ یہ جو آپ کے جتنے ساتھی تھے، جتنے صحابہ پہلے دن سے آخری دن تک آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے ساتھ جڑے نا، ان میں سے چھوڑ کے بھاگ کے یا منحرف ہو کے واپس نہیں کوئی گیا۔ میں منافقین کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی واپس نہیں گیا، ان کی زندگیوں پہ رنگ چڑھا، پھر ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ جو بتوں کے پجاری تھے وہ بت شکن بن گئے، جو عرب کے رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے ان کی زندگیاں مختلف ہو گئی۔ وہ پانی کی طرح بالکل لچک سے ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ وہ جو غرور و تکبر اس معاشرے میں تھا وہ کسی میں باقی نہ رہا۔ ادب، احترام، نیازمندی، اس کا ایک ماحول بنتا گیا۔ یہ عرب کے وہ لوگ تھے جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ اب یہ حالت تھی، اگر انہیں کوئی روند کے بھی چلا جاتا تو معاف کر دیتے تھے، کوئی بات نہیں، تم سے غلطی ہو گئی، زیادتی ہو گئی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ مواخات جب ہوا، نبی علیہ السلام نے جو مدینہ منورہ میں ہجرت کی اللہ کے حکم سے، اور یہ یثرب تھا، اللہ نے اسے مدینہ بنا دیا۔ مواخات کا یہ عالم تھا کہ جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کو اپنے، اگر 2 گھر ہیں تو 1 گھر دے دیا، اگر 2 کمرے ہیں تو 1 کمرہ دے دیا۔ یہ عرب کے دستور میں نہیں تھا جو نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد ہوا۔ اصل بات، ریاست مدینہ جب قائم ہوئی تو پھر دنیا کو پتہ چلا کہ مہذب ریاست کیا ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس ریاست کا سربراہ سردار الانبیاء، اس ریاست کا سربراہ اللہ کا محبوب، اس ریاست کا سربراہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے تمام حقوق متعین کیے، بچوں کے، عورتوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، مساکین کے، غرباء کے، پڑوسیوں کے، جنگجوؤں کے، سپاہیوں کے، طالب علموں کے، استادوں کے۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جسے نبی علیہ السلام نے متمدن کرتے ہوئے اپنے فیوزات سے نوازا نہ ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی تھی، اور یہ زندگی مسلسل عمل کا نام تھا۔ کوئی ایک لمحہ آپ کی زندگی کا ایسا نہیں گزرا جو آپ دیکھیں اللہ کی محبت میں اتنے وارفتگی تھی نبی علیہ السلام میں کہ رات کا کچھ تھوڑا حصہ سو کے آپ پھر عبادات کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو نوافل پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے، اللہ رب العزت نے یہ جب دیکھا تو قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، تم اللہ کی عبادت میں اتنے وارفتہ ہو، تم جاگو، لیکن رات کے، اگلی آیت میں ہے کہ تم رات کے اس حصے کو تقسیم کر لو، ایک اللہ کی عبادت کے لیے اور دوسرے آپ نے آرام کے لیے، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ۔ یہ تھی وہ دعوت عمل کہ سردار الانبیاء جو جنت کے وارث ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، اور صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو کائنات کا مختار بنایا ہے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عطاؤں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، آپ کو، آپ کی شان میں انا اعطیناک الکوثر اتری ہے، ہر کثرت آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنا قیام کرتے ہیں، اتنی مناجات کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ کیا میں اپنے اللہ کے سامنے جھک کے اپنی امت کی خیر مانگتا ہوں، میں اپنی امت کی بھلائی مانگتا ہوں، میں اپنی امت کے لیے صلاح اور اصلاح کا اللہ سے گزارشات کرتا ہوں، میں اپنی امت کو اچھی امت دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں پوری کر دی، اور نبی علیہ السلام کی امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا خطاب دیا، یہ خیر الامت ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کی وہ دعائیں، وہ رت جگے، وہ راتوں کو جاگنا، وہ متورم پاؤں ہو جانا، یہ وہ تھی کہ اللہ نے ہمیں خیر الامت کا لقب دیا۔ لیکن سامعین و ناظرین، آج کا دن بہت مبارک، بہت سعادتوں والا، بہت برکتوں والا، یہ ہم آج ان کی یاد منا کے، حضور علیہ السلام کا ذکر کر کے، ہم ایک امتی، ایک غلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں۔ لیکن وہ نبی جو معلم کائنات ہیں، ان کی رحمت کے، ان کی تعلیمات کے تقاضے ہمیں ابھی بلا رہے ہیں، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ بھلائی کی طرف، آ جاؤ خیر کی طرف۔ تمہیں ہر چیز سے اللہ نے نواز رکھا ہے، تمہیں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم ایک غلام ملک میں رہتے تھے، اللہ نے ہم پاکستانیوں کو آزاد ملک دیا، سلطنت دی، ہمارا اپنا آسمان ہے، ہماری اپنی چھاؤں ہے، ہماری اپنی چار دیواری ہے، ہمارا اپنا صحن ہے، ہمارا اپنا گلستان ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ پھر 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز دیا کہ پاکستان کا اس تاریخ میں، تاریخ کے اوراق میں پاکستان کا ظہور ہوا، قیام پاکستان کا اعلان کیا گیا۔ ہم نبی علیہ السلام کی آمد کے اس مبارک موقع پہ یہ عہد کرتے چلیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی علیہ السلام کی سنت میں ڈھالیں گے، آقا علیہ السلام کی محبت کو اولیت دل میں دیں گے، باقی دنیا کی تمام محبتوں کو ہم ثانوی حیثیت دیں گے، سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ یہی درس ہے، یہی سبق ہے 12 ربیع الاول، یوم میلاد، اور اس ولادت باسعادت کی اس گھڑی کا جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دعوت عمل ہے، مسلسل فکر اور عمل ہے۔ اور آئیے اس پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم سب مل کے ایک مرتبہ آج سوال و جواب کو ہم درود سے بدل رہے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام